اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے۔ اس لیے بچو ان چیزوں سے، اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت دے۔ یہ بہت باریک چیز ہے جس سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے، بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ سب کا حساب کتاب لکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ سارے لوگوں کا اعمال نامہ مجھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا۔ جب مجھے رب تعالیٰ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا تو خواہ دوسروں کی زندگیوں میں کیوں دخل اندازی کروں، کیوں لوگوں کے متعلق گمان پال کر کے بیٹھوں۔ آپ کو اس روئے زمین پر جو بھیجا گیا وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے لیے۔ ہم اس کی رضا تو حاصل نہ کر سکے، اس کی عبادت میں کامل ہو نہیں سکے، اور دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں نے اپنی پوری انرجی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ پرفتن دور ایسا ہے۔ اب میں جو قسمیں بتا رہا تھا زن کی، دیکھیں بسا اوقات بندے سے بندے کا گمان اپنی جگہ پر، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم۔ یہ تو بندوں کا گمان ہے، لیکن بندہ رب سے جو گمان رکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو آسان مت سمجھے۔ یہ دماغ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اس پر کنٹرول بھی تو نہیں ہوتا ہے، کہاں تک جائے گی گمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے گمان کے راستے سے۔ تم سوچنے لگتے ہو آسمان کو کس نے بنایا، یہ سوچ ہی تو ہے۔ تمہارا دل جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ چیزیں سوچتے جاتے ہو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور یہ جب دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے تم نے اس کو نکیل نہیں تھامی تو یہ لے کر کے جاتا ہے دماغ، اخیر میں یہ گمان ڈالتا ہے پھر اللہ سے پہلے کیا تھا، یا پھر اللہ کو کس نے بنایا۔ یہاں آ کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور تم شش و پنج میں رہ جاتے ہو۔ خود سے اگر کچھ سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پہلے ایسا تھا یا اللہ ایسا تھا، نعوذ باللہ، تو کفر ہو گئے۔ ایک گمان کے راستوں کو آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے میاں ہم اور آپ تو چھوڑیں، اولیاء کی بات بھی چھوڑیں، امت کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ صحابہ تھے، سب سے اعلیٰ، قیامت تک پیدا ہونے والوں میں جو سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو صحابی رسول بنا۔ صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں کس مسئلے میں، تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے متعلق بات کریں۔ تقدیر کے بہت سارے مسئلے جس میں دماغ کی گرہیں ایسی آزاد ہو جاتی ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یہ یقین ہے کہ نہیں آپ کا تقدیر؟ اور تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی جو کچھ اچھائی یا برائی زندگی میں ہو رہی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا، یہ تقدیر ہے۔ اب بندہ یہاں سوچنے لگتا ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے تو وہی کرنا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گناہ کرتا ہے اس کے بعد بولنے لگتا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ کچھ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا، میں ایسا کر رہا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے ایسے ہیں کہ بعض لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے اس میں جو گناہ کر رہا ہے، اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے۔ ان مسائل میں گفتگو کرتے کرتے، گمان کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ فرقے بھی بن گئے اسی بات، جبریہ، قدریہ۔ اب میں یہاں پر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس مسئلے میں گفتگو زیادہ نہ کرو۔
تو عام لوگ تو چھوڑیں